اللہ ایک ہی ہے، ہاں، اس کی نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی نبی کا محتاج اپنی دعوت پہنچانے کے لیے، نہیں، یہ نبیوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن میں ان کو سپورٹ کرے، اور یہ ان کی شان تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ بابوں نے آپ کو اللہ رسول کا تعارف نہیں کرایا، انہوں نے اپنے بابوں کی بتائی ہوئی کوالٹیز کے مطابق جس اللہ رسول کو وہ مانتے تھے اس کا تعارف کروایا، کتابوں والا تعارف نہیں کروایا، بابوں والا کروایا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، ہم نے مرزے کی پوری بات آپ کے سامنے رکھ دی، کہیں مرزے کے شاگرد یہ اعتراض نہ کریں کہ مرزے کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر لگایا گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کی پوری بات لگا دی۔ اب جو جملہ اصل کے اعتبار سے ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں وہ جملہ آپ دوبارہ سن لیں۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مرزے نے کہا یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اور یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں مرزے کی مراد کیا ہے؟ اگر مرزے کی مراد یہ ہے کہ یہ رسول کا اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، تو یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ دنیا جہان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ رسول کا اللہ پر احسان ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ یہ مرزے کا پوری امت پر جھوٹ ہے۔ اور اگر مرزے کی مراد یہ ہے کہ رسول کا امت پر احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا، تو یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت بڑی بے ادبی ہے، گستاخی ہے اور توہین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو احسان ہوتا ہے، اس احسان میں جو جو لوگ واسطہ بنتے ہیں وہ بھی محسن شمار کیے جاتے ہیں، اسی لیے ان کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے مشکوٰۃ شریف حدیث نمبر 3025 میں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہ کیا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ مرزے کے دونوں بابے علامہ البانی اور زبیر علی زئی صاحب دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ مشکوٰۃ میں ہے، وہی مشکوٰۃ جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر ہر وقت رکھی ہوتی ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احسان میں واسطہ بنتے ہیں وہ بھی محسن شمار ہوتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو ہدیہ دیا، اب یہ رزق تو اللہ نے پہنچایا ہے، لیکن درمیان میں وہ آدمی واسطہ بن گیا، تو اس کو بھی محسن سمجھنا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں اس انداز سے بات نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اس آدمی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طرح علم تو اللہ نے دینا ہوتا ہے، لیکن جو آدمی علم دین کے حصول کا ذریعہ بنے، واسطہ بنے، اللہ جس کو واسطہ بنائے وہ بھی محسن شمار ہوتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں میرا محسن ہے۔ یہاں یہ بات نہیں کی جاتی کہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے اور اس استاد کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ مثلا صحیح بخاری حدیث نمبر 29، اور یہ حدیث بخاری میں کئی جگہ موجود ہے، مشکوٰۃ میں بھی موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث میں اکثر عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لو احسنت، یہ لفظ آقا علیہ الصلاۃ والسلام خاوند کو فرما رہے ہیں کہ اگر تو ساری زندگی احسان کرتا رہے، پھر کسی وقت کوئی چیز اس کی خواہش کے خلاف ہو، تو وہ سارے احسان پر پانی پھیر دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو اسے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند کو محسن قرار دیا ہے۔ جب ایک عام خاوند اپنی بیوی کے لیے محسن ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا؟ نعوذ باللہ۔ اور ہمیں جو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات عطا کیے، جیسے ایمان کی دولت ہے اور آخرت کے اعتبار سے فضیلت ہے، اس طرح بڑے بڑے جو انعامات اللہ نے ہمیں عطا کیے،
ان میں اللہ نے واسطہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادا کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین شکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی کثرت ہے۔ اب آپ مرزے کی بات دوبارہ سن لیں، پھر ہم دیں گے مرزے کو ایک زبردست پھکی کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، ہاں یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم پھر ایک دفعہ واضح کر دیں، مرزے کا اگر مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی رسول کا اللہ پر احسان ہے کہ اس نے تعارف کروایا، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ پوری امت میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو یہ بات کرتا ہو، نعوذ باللہ۔ اس لیے مرزے کا پھر پوری امت پر جھوٹ ہوگا۔ اور اگر مرزے کا مقصد یہ ہے کہ رسول کا امت پر بھی احسان نہیں ہے، یہ رسول کی بے ادبی ہے، ناشکری ہے، احسان فراموشی ہے۔ اب مرزا ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یعنی رسول کو محسن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنے باب اسحاق فیصل آبادی کو اپنا بڑا محسن سمجھتا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے، میرا جو مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ رشتہ ہے یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں وہ اتنا بلند ہے کہ ان کے سٹوڈنٹس کے پروپیگنڈے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا میں انہیں جو اپنا محسن سمجھتا ہوں جی، ایک طرف تو مرزا کہتا ہے کہ میں اسحاق فیصل آبادی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا کہہ رہا تھا کہ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، نعوذ باللہ۔ مولانا اسحاق صاحب کا میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، چلیں میں آپ کو حدیث نعمت کے طور پہ کیمرے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یوٹیوب کی دنیا میں تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، جب ہم نئی میری ویڈیوز آئیں تو جب میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 61، تو فہد بھائی نے جب ویڈیو سنی نا تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی ویڈیو نا مولانا اسحاق کے چینل پہ چڑھا دوں۔ میں نے کہا چڑھا دیں۔ وہ جب ویڈیو چینل پہ چڑھی تو ان کی ویورشپ تو زیادہ تھی، وہ ویڈیو مجھے یاد ہے کہ وہ 1-1.5 ہفتے میں 5-6 ہزار لوگوں نے دیکھ لی۔ اس وقت تو ہم 5,000 پہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، اسحاق فیصل آبادی صاحب کے چینل پر مرزے کی ایک ویڈیو چڑھائی گئی اور ویورشپ 5-6 ہزار تک پہنچی۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ تف ہے مرزا جیلمی کی گندی سوچ پر، اس ایک چھوٹی سی بات کو اسحاق فیصل آبادی کا بہت بڑا احسان سمجھ رہا ہے، اور ایک رسول کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جی رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کرایا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔